نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم سامعین گرامی قدر، آج ہمارے پروگرام کا چوتھا دن ہے اور ضابطے کے لحاظ سے تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور واقعات بیان ہونے چاہیے تھے، لیکن 3 دن ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں لگ گئے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ حالات بھی پورے بیان نہیں ہو سکے، لیکن آج ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو کل ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات شروع کیے تھے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جب خلیفہ بنانے کا نمبر آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیماری کی حالت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا اور کہا کہ عبد الرحمن، میری طبیعت خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا زمانہ اب آخری زمانہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک وصیت لکھوا دوں کہ میرے بعد میں حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے کہی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سوچ لیجئے، حضرت عمر بڑے سخت آدمی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اگر خلیفہ بنا دیا جائے تو امت کو پریشانی ہو جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہ، ایسی بات نہیں، بلکہ بات ایسی ہے کہ چونکہ میں نرم ہوں تو عمر سخت ہیں، اور جب میں نہیں ہوں گا تو عمر بھی نرم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے آخر میں آپ نے الگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے مشورہ کیا، پوچھا اے علی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، تمہاری کیا رائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے کہیں بہتر۔ حضرت عثمان غنی کو ملا کر کے مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ آخر میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے مشورہ کیا تو حضرت طلحہ نے تھوڑا اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ ابوبکر، تم اگر عمر کو خلیفہ بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ، میں نے تیری دنیا پر اور تیری مخلوق پر تیری مخلوق کے سب سے اچھے انسان کو میں نے حاکم بنایا تھا۔ یہ مقام تھا حضرت عمر کا۔ چنانچہ جو اندازہ حضرت ابوبکر کو تو وہی ہوا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ رات میں اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں گھوما کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے رات میں، تو دیکھا کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک میدان میں ایک عورت کھانا بنا رہی ہے اور اس کے بچے اس آگ کے ارد گرد چولہے کے آس پاس رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹے چپ جا، بس کھانا بننے ہی والا ہے اور میں تم دونوں کو کھلاؤں گی۔ حضرت عمر خطاب اس کے قریب گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا کہ آج گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، میں نے ان کو تسلی دینے کے لیے اور بہلانے کے لیے خالی پانی پتیلی میں رکھ دیا ہے اور اس کو اوٹا رہی ہوں تاکہ یہ بہلا کر سو جائے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میرے دور خلافت میں اور میرے خلیفہ ہوتے وقت میں یہ حال ہے تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور بہت روئے، اور واپس گئے اور جانے کے بعد میں حکومت کا بیت المال کھلوایا اور ایک بڑی بوری میں تمام ضروریات کا سامان رکھا
اور اپنے خادم سے فرمایا کہ تم اس کو میرے کاندھے پر رکھ دو۔ خادم نے کہا کہ حضرت مجھے حکم فرمائیے کہ اس بوری کو کہاں پہنچانا ہے اور کس کو دینا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ جواب اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب مجھے دینا ہے، تمہیں نہیں دینا۔ اس بوری کو تم میرے کاندھے پہ رکھ دو۔ اس حضرت عمر کے غلام نے اس بوری کو حضرت عمر کے کاندھے پر رکھ دیا، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوری کو اٹھا کر کے اس عورت کے پاس لائے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد میں تب وہ واپس گئے۔ یہ حضرت عمر کی زندگی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، تو ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں آواز آئی کہ ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی، جو صبح دودھ بیچنا ہے اور رات میں تو نے اونٹ کا دودھ نکال کر کے رکھ لیا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ملا دے، اس میں تھوڑا سا پانی ملا دے۔ اس لڑکی نے یہ کہا کہ اماں میں اس دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، اگر حضرت عمر کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے سزا دیں گی۔ تو اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ حضرت عمر تو اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تو نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اماں حضرت عمر تو یقیناً مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر کا جو رب ہے وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی۔ حضرت عمر کو اس لڑکی کی بات بڑی پسند آئی۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، اور آنے کے بعد میں اپنے لڑکوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں فرمایا کہ دیکھو مدینے کے فلاں محلے میں اور فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے جو بہت نیک ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر میں جوان ہوتا تو میں اس لڑکی سے نکاح کرتا، اگر تم میں سے کسی کو ضرورت ہو تو اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ چنانچہ حضرت عمر کے ایک لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا، اور بعد میں اسی لڑکی کے بطن سے مشہور خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کی خلافت کے بارے میں یحییٰ اندلسی نے لکھا ہے کہ ان کی خلافت کے زمانے میں اتنا عدل و انصاف تھا کہ ایک ہی دریا کے ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر ایک ساتھ پانی پیتے تھے، اور شیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری پر حملہ کر دے۔ یہ اس لڑکی کی نیکی کا اثر۔ حضرت عمر کا اتنا اثر تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ ارے ہو جاتی ہے یار کہیں بھی، اس میں کیا حیرت کی بات ہے۔ اب اس لڑکی کو وہ بہت چاہتا تھا، اور وہ شادی نہیں ہو پائی اس کی۔ جب شادی نہیں ہوئی، اس لڑکی کی شادی کئی اور ہو گئی۔ جب وہ شادی ہو گئی تو اس لڑکے نے اس لڑکی کو خط لکھا، مائی ڈیئر، مطلب یہ انگریزی میں کہہ رہا ہوں، اردو میں اس نے عربی میں کہا ہوگا کہ میری جان، تم سے میں نکاح کرنا چاہتا تھا، تم سے بڑی محبت کرتا تھا، اور تمہارا نکاح کہیں اور ہو گیا، چلو جو ہوا اچھا ہوا، ایسا کرو کہ ایک ملاقات تو کر لو، کم سے کم ہم تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی بھی بڑی نیک اور بڑی تیز تھی، کہنے لگی بالکل میں تم سے ملوں گی، لیکن ایک شرط ہے، 40 دن فجر کی نماز حضرت عمر خطاب کے پیچھے مسجد نبوی میں جا کر کے پڑھنا ہے۔ 40 دن پوری نماز پڑھ کے آؤ، اور جہاں بلاؤ گے میں آ جاؤں گی، مل لوں گی۔ وہ مولوی صاحب بڑا خوش ہو گیا کہ 40 دن تو میں پڑھ ہی لوں گا۔ اب 40 دن اس نے نماز پڑھی، اب 40 دن کے بعد میں مول صاحب کا پتہ نہیں رہا۔ لڑکی انتظار کر رہی ہے، خط آئے گا، میں اس سے ملاقات کروں گی، وہ خط ہی نہیں آیا۔ تو پھر لڑکی نے ہی خط لکھا، ارے مول صاحب کہاں ہو، 40 پڑھ لی یا 80 پڑھ لے ہو، کہاں ہو ملاقات کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ عمر کے پیچھے 40 نمازیں پڑھنے کے بعد گناہ کا خیال ہی دل سے نکل گیا۔ کیا کہا؟ عمر کے پیچھے 40 نمازیں پڑھنے کے بعد ہی گناہ کا خیال میرے دل سے نکل گیا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا اثر تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات اتنے بڑے آدمی تھے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور جب اونٹ چرانے میں لے کر کے جاتے تھے تو اونٹ چراتے ہوئے اگر سو جاتے تھے تو ان کے باپ خطاب اگر دیکھ لیتے تھے بہت مارتے تھے۔ جب خلیفہ بن گئے اور بادشاہ بن گئے تو ایک زمانہ ایسا گزرا کہ حضرت عمر کا گزر اس جنگل سے ہوا جہاں وہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، تو اپنی سواری کو روکا اور اس جنگل پر ایک نظر ڈالی، اور بے قرار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے عمر یاد کر، ایک زمانہ وہ تھا جب تو اس جنگل میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، اور تھوڑی دیر کسی چھاؤں میں لیٹ جاتا تھا تو تیرا باپ تجھے بری طرح مارا کرتا تھا۔
آج خدا کی قسم رب کائنات کے علاوہ تیرے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں جو تیرے اوپر انگلی بھی اٹھا سکے۔ اور حضرت عمر فاروق بہت زیادہ روئے، اتنا بڑا مقام۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہونے کے بعد بھی، مدینہ آنے کے بعد بھی اونٹ چرایا کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے تھے۔ اب اگر اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتے تھے تو اونٹ چرانے والا کوئی نہیں، اور اونٹ چرانے جائیں تو اللہ کے رسول کی باتوں کو کیسے یاد کریں؟ چنانچہ حضرت عمر کے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے دوستی کر لی اور ان سے کہا بھائی ایسا ہے، ایسا کر لو کہ ایک دن تم اللہ کے رسول کی خدمت میں جایا کرو، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کیا کرو، میں اپنا اور تمہارا اونٹ دونوں کا اونٹ جنگل میں چرانے کے لیے لے کر کے جاؤں گا۔ شام کو جب اونٹ چرا کر کے آؤں گا تو جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے مجھ کو یاد سنا دینا، میں اس کو یاد کر لوں گا۔ اگلے دن میں اللہ کے رسول کی خدمت میں جاؤں گا اور اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد کروں گا، تم اپنا اور میرا اونٹ لے کر کے جنگل میں جانا اور اس کو چرانا، شام کو جب آؤ گے تو میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد دلا دوں گا۔ یہ صحابہ کا۔ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ایک مدینہ منورہ میں بڑھیا تھی جو اندھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ بڑھیا اندھی ہے، تو حضرت علی نے کہا اماں جان تمہارا کوئی ہے؟ کہنے لگی بیٹا میرا تو کوئی بھی نہیں، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ شوہر ہے، نہ کوئی اولاد ہے، اکیلی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم فکر مت کرو، میں رات میں آیا کروں گا اور تمہارے گھر کا سارا کام کر کے چلا جایا کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تہجد میں پہنچے اور اس بوڑھی عورت سے دروازہ کھلوایا، پوچھا کون؟ کہ علی۔ کہنے لگے کہ کیسے آئے ہو؟ کہ میں تمہارے گھر کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر کپڑے دھلوانے کپڑے دھو دوں گا، پانی بھر کے لانا وہ رکھ دوں گا، گھر کی صفائی کرنی ہے وہ صفائی کر کے چلا جاؤں گا۔ حضرت وہ بڑھیا کہنے لگی کہ وہ تو کوئی کام کر کے چلا گیا، وہ تو کوئی کر کے چلا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت علی نے کہا بھئی یہ کون کر کے چلا گیا، کون بازی مار گیا؟ تو اس دن تہجد میں گئے تھے، دوسرے دن 2 بجے چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑھیا نے کہا وہ تو کوئی کام کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھئی یہ، حضرت علی نے کہا بھئی یہ کون آدمی ہے؟ تو حضرت علی عشاء کے بعد ہی چلے گئے۔ حضرت علی عشاء کے تھوڑی دیر کے بعد ہی گئے کہ میں کام کر کے آؤں، تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اس گھر سے نکل رہے ہیں، اس عورت کا کام کر کے جاتے تھے۔ یہ خلیفہ راشد کا حال تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنے بڑے لوگ تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اچھا میں اب بات اپنی پوری کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارے مقررین جب تقریر کرتے ہیں تو آپ نے بار بار ایک قصہ سنا ہوگا، مثلا میں سناتا ہوں تمہیں۔ حضرت ایک منافق میں اور ایک مسلمان کے درمیان میں، ایک یہودی اور ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان میں کسی مسئلے کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا، اس منافق سے یہودی نے کہا کہ ہم میں اور تم میں اس مسئلے کو لے کر کے جھگڑا ہے، چلو ایسا کرو کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق بولا کہ میں اللہ کے رسول سے اپنا فیصلہ نہیں کراؤں گا، بلکہ ہمیں کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا اس سے فیصلہ کرائیں۔ لیکن وہ یہودی بولا کہ نہیں، تمہارے نبی محمد ہیں، ہمیں انہی سے فیصلہ کرانا چاہیے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور سننے کے بعد میں یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ یہودی کو ملنا چاہیے، منافق کو نہیں ملنا چاہیے۔ منافق کو غصہ آ گیا۔ واپسی میں یہ آ رہے تھے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان پڑتا تھا، حضرت عمر کا مکان پڑتا تھا۔ حضرت عمر کے مکان پر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد میں عمر آئے تو اس نے، منافق نے کہا کہ اے عمر، ہم دونوں کے درمیان میں ایک بات کو لے کر کے اختلاف ہوا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے گئے، لیکن محمد نے میرے حق کی بجائے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، میں محمد کے فیصلے کو نہیں مانوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا یہ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ عمر یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ 1 منٹ رک جا۔ اندر گئے اور اندر جا کر کے تلوار لے کر کے آئے اور اس منافق کا سر اڑا دیا۔ تو بار بار آپ مقررین کی زبان سے ایک بات سنتے ہوں گے کہ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دو تو میں اس منافق کا سر اڑا دوں، بار بار کہا کرتے تھے۔
اصل میں بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے. ہمارے مقررین حضرات سے تھوڑا شکوہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کی اس بات کو اس طرح سے پیش کرنا شروع کر دیا کہ ایسا لگنے لگا جیسے مسلمانوں کا کام مارنا ہی ہے، گلے کاٹنا. لگتا نہیں لگتا ہے؟ دیکھو بات کہنے کا انداز ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ میں قصہ لکھا. قصہ یہ لکھا ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ تو تھا، اس نے خواب دیکھا کہ خواب میں اس کے سارے دانت گر گئے، جھڑ گئے. اس بادشاہ نے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں میرے سارے دانت گر گئے، اس کی تعبیر دو، کیا تعبیر ہے؟ اس مولانا صاحب نے تعبیر دی کہ بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گھر والے سب کے سب مر جائیں گے، تم بچ جاؤ گے. اس نے کہا وہ مریں گے بعد میں، پہلے اس کے کولو میں پہلو اس مولوی کو. پھر دوسرے مولوی کو بلایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے کے سارے دانت گر گئے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کہنے لگا مبارک ہو بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائیں. بات الگ ہے ایک ہے؟ ارے بولو، بات دونوں کی ایک ہے. بادشاہ نے کہا اس کو انعام دیا جائے، اس نے بڑی اچھی تعبیر دی. تو بات کہنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. مقررین عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے گردن اڑا دو، اس سے ایک اسلام کی شبیہ بگڑتی ہے. اصل میں حضرت عمر کے کہنے کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کو سمجھیے. حضرت عمر کے اوپر ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ کی قاضی عدالت کے جلاد تھے. حضرت عمر کی ذمہ داری تھی، وہ جلاد تھے. اگر قاضی کسی کے خلاف فیصلہ کرتا تھا تو اس کو سزا دینے کا کام عمر کا تھا، تو عمر ہی تو کہے گا کہ میں اس کو مار دوں. مثال کے طور پر کسی منتری کے ساتھ میں پولیس انسپکٹر ہے اور سامنے کوئی آدمی غلطی کرے، چوری کرے، لڑائی کرے، تو پولیس انسپکٹر ہی تو کہے گا منتری سے کہ حضور اس کو گرفتار کر لوں. میں تو نہیں کہہ سکتا، آپ نہیں کہہ سکتے. تو حضرت عمر کی شبیہ ایسی بنا دی. حضرت عمر کی ذمہ داری تھی، وہ جلاد تھے. بہرحال اب سب لوگ آگے اور اطمینان سے بیٹھ گئے. اب ہم بات کو شروع کرتے ہیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت لمبا ہے، 10 سال سے اوپر کا ہے. اسلام کو اگر عزت نصیب ہوئی اور اسلام کی سب سے زیادہ اگر فتوحات کبھی کسی کے زمانے میں ہوئی ہے تو حضرت عمر خطاب کا زمانہ ہے. مصر فتح ہوا، ملک شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا، قادسیہ فتح ہوا. اس کی ایک لمبی فہرست ہے. 22 لاکھ مربع میل زمین حضرت عمر خطاب کے زمانے کے خلافت میں فتح ہوئی ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے کئی دن چاہیے. اللہ نے اگر زندگی دی تو کبھی حضرت عمر کی جنگوں کے حالات کو میں بیان کروں گا. یہ آدمی اتنا بڑا تھا کہ حضرت معاذ فرمایا کرتے تھے، حضرت مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ ہم حضرت عمر کے زمانے میں ایسا لگتا تھا کہ عمر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان اور جناتوں کو بند کر دیا، اور حضرت عمر کا جس دن انتقال ہوا شیطانوں کو کھول دیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان کے گزرنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی. حضرت عمر خطاب کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ھذا باب الاسلام، یہ اسلام کا دروازہ ہے کہ کھلے گا نہیں، ٹوٹے گا، اور جب یہ ٹوٹے گا تو فتنے پیدا ہوں گے. چنانچہ حضرت عمر کے انتقال کے بعد دنیا میں فتنے پھیل گئے. حضرت عمر کے دور خلافت میں کسی کو فتنہ پھیلانے کی ہمت نہیں تھی. چنانچہ ان کے انتقال کیسا ہوا یہ سنیے، پھر آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مارکیٹ میں گھوم رہے تھے تو ایک غلام تھا، ایک نصرانی غلام تھا، مجوسی، اس کا نام تھا فیروز، اور اس کو لولو کہا جاتا تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام تھا، کافر تھا، مجوسی نصرانی تھا. حضرت عمر کو پکڑ لیا، کہنے لگا عمر میرا آقا مغیرہ ابن شعبہ ہے، میں دن بھر کام کرتا ہوں اور میرا مالک مجھ سے یہ کہتا ہے کہ شام کو جب کام کر کے فارغ ہو تو 2 درہم مجھے تو ٹیکس دیا کر، محصول دیا کر. اے عمر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے مالک سے کہہ دو کہ میں 2 درہم نہیں دے سکتا، میں 1 درہم دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں لوہار ہوں، میں لوہاری کا کام کرتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کام تو بہت اچھا کرتا ہے، اس کام کے اندر تو بہت آمدنی ہے، 2 درہم دینا تیرے لیے مشکل نہیں ہے، تو 2 درہم دیا کر. اسے حضرت عمر کی بات بہت بری لگی. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تو ایک ایسی چکی بناتا ہے جو ہوا سے چلتی ہے، آٹا پیسنے کی جو چکی ہے تو ایسی چکی بناتا ہے جو ہوا سے چلتی ہے، تو ایسا کر کے میرے لیے ایک چکی بنا دے. وہ کہنے لگا عمر تمہارے لیے ضرور ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز مشرق اور مغرب میں سنی جائے گی.
چنانچہ دوسرے دن جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو جب وہ تشریف لائے تو وہ جو مجوسی تھا لولو، وہ اپنے خنجر یہاں آستین میں ایک زہر میں ڈوبا ہوا خنجر لے کر کے آیا اور بالکل مؤذن کے برابر میں اگلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی اور نماز پڑھانا شروع کری، اس نے حضرت عمر پر 9 وار کیے اور ایک بار پیٹ کے نیچے کیا جس سے پیٹ کھل گیا حضرت، اور وہ وار کر کے وہاں سے بھاگا۔ حضرت عمر فاروق کا خون نکل گیا، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑ کر کے آگے اپنی جگہ امام بنا دیا اور خود بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو خود ہی خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق کی کچھ دوا دارو ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد میں صبح کے وقت میں ہوش آیا تو حضرت نے پوچھا جس نے مجھ پر حملہ کیا وہ مسلمان تھا کافر تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ عمر تمہارے اوپر قتل حملہ کرنے والا کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں ایسے کسی آدمی نے میرے اوپر حملہ نہیں کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جب وہ حکیم صاحب آئے اور انہوں نے حضرت کو دودھ پلایا تو وہ دودھ جو پیٹ پھٹا ہوا تھا وہاں سے نکل گیا۔ سارے صحابہ کو لگا اور حضرت عمر کو بھی لگا اب زندگی کا آخری وقت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے فوراً عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت طلحہ کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، سعد ابن ابی وقاص کو بلایا، لیکن حضرت طلحہ مدینے میں نہیں تھے، کہیں باہر تھے۔ ان 5 لوگوں کو بلایا اور حضرت عثمان غنی کو بلایا، اور 5 لوگوں کو بلانے کے بعد میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ان 5 سے کہا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میں 3 دن حضرت طلحہ کا انتظار کرنا، اگر 3 دن کے اندر اندر حضرت طلحہ واپس آ جائیں تو ان کو ساتھ ملا کر کے میرے بعد میں کس کو خلیفہ بنانا ہے یہ آپس میں فیصلہ کر لینا، اور اگر 3 دن میں حضرت طلحہ نہ آ سکیں تو تم 5 مل کر ہی فیصلہ کرنا۔ اور اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ اگر ان 5 لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو تم عبد الرحمن ابن عوف کا ساتھ دینا، یہ جس کو کہیں تم اسی کو خلیفہ بنانے میں اپنا ووٹ دینا۔ اور حضرت مقداد اور ابو طلحہ انصاری کو بلا کر کے حکم دیا کہ میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں کہ جب یہ 3 دن کے بعد یہ 5 لوگ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو جس کمرے میں بیٹھے اس کے دروازے کو بند کر کے ہتھیار لے کر کے اس کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو جانا تاکہ کوئی اندر نہ جائے، اور یہ آپ سے اطمینان سے مشورہ کر لیں۔ چنانچہ جب حضرت عمر کی حالت بگڑنے لگی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اپنے بیٹے کو، اور بلانے کے بعد میں فرمایا کہ میری ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جس کمرے میں ہے اور اس کے برابر میں ہمارے دوست ابو بکر کی قبر ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی اسی کمرے کے اندر دفن ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اماں محترمہ حضرت عائشہ سے اجازت لے لو، چونکہ وہ عائشہ کا کمرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے اور جا کر کے پوچھا کہ اماں میرے ابا نے یہ کہا ہے کہ آپ کے کمرے میں آپ کے شوہر اور آپ کے والد دفن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی انہی کے ساتھ دفن ہو جائیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں اس کمرے میں دفن ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ اس کے حقدار حضرت عمر ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے، داہنی جانب ابو بکر تھے، بائیں جانب حضرت عمر تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے، دائیں جانب ابو بکر ہوں گے اور بائیں جانب عمر ہوں گے، میں اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر واپس گئے، حضرت عمر کو پوری بات بتائی۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے ایسا ہے، انہوں نے اجازت دے دی، اچھی بات ہے، لیکن جس دن میرا انتقال ہو جائے اور مجھے کفن دے دو اور میرے جنازے کو لے کر کے چلو تو عائشہ کے کمرے کے دروازے پر رکھ کر پھر ایک مرتبہ اجازت لینا، اگر وہ منع کر دے تو جنت البقیع میں دفن کرنا، اور منع نہ کرے تو مجھے اسی کمرے میں دفن کر دینا۔ چنانچہ انتقال ہوا، ان کو لے کے گئے اور دفن کر دیا۔ 3 دن تک حضرت طلحہ کا انتظار کرا، جب حضرت طلحہ نہیں آئے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 لوگوں کی میٹنگ بلائی، اور حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا ہوں، لہذا سب لوگوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں، جس کو آپ خلیفہ بنائیں گے ہم اس کو خلافت کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ 24 گھنٹے کا 3 دن کا وقت مانگا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب لوگوں سے مکے میں مدینے میں الگ الگ ملے، سارے لوگوں نے 2 ہی لوگوں کا نام لیا
کسی نے کہا کہ علی کو خلیفہ بنا دیا جائے اور کسی نے کہا عثمان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ جب حضرت علی سے الگ میں ملے تو حضرت علی نے کہا عثمان کو خلیفہ بنا دو، اور عثمان سے الگ ملے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ علی کو خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ تیسرے دن حضرت طلحہ کے انتظار کیے بغیر ان لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ حضرت عثمان کو ہم خلیفہ بنا دیں۔ اب حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سے خوبصورت آدمی تھے، ان کے سر کے بال جو تھے گھنگرالو تھے۔ حضرت عثمان کے حالات اب میں بیان کرنا شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو پیچھے کی ہڈی تھی یہ حضرت عثمان کی ہڈی تھوڑی چوڑی تھی، اور عام طور پر آدمی کے ہاتھ جتنے لمبے ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان سے زیادہ کہیں لمبے تھے۔ حضرت عثمان غنی بڑے خوبصورت تھے۔ حکیم ابن حزام کہا کرتے تھے کہ میں نے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان سے زیادہ نہ کوئی خوبصورت مرد دیکھا اور نہ کوئی خوبصورت عورت دیکھی۔ چہرے پر چیچک کے داغ تھے حضرت عثمان غنی کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی شرم و حیا تھی، بڑی شرم و حیا تھی، اتنی شرم و حیا تھی کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جاتے تھے اور اپنے کرتے اور پاجامے اور لنگی کو اتارا کرتے تھے، تو حالانکہ غسل خانے میں کوئی دوسرا نہیں ہوا کرتا، لیکن حضرت عثمان غنی اور شرم کی وجہ سے اپنے جسم کو دورا کر لیتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے مجھے ننگا نہ دیکھ لے۔ اتنے شرم و حیا والے تھے، اتنے شرم و حیا والے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں ٹانگیں لمبی تھی اور آپ کی لنگی اوپر تھی، ایسی گھٹنوں کے نیچے تک، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ ابو بکر۔ آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، نہ آپ نے لنگی کو اونچا کیا نہ ٹانگوں کو سمیٹا۔ حضرت عائشہ یہ سب دیکھ رہی تھی، بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کہ کون؟ کہا کہ عمر، کہ اندر آ جاؤ۔ آپ نے اپنی لنگی کو بھی صحیح نہیں کیا اور ٹانگوں کو بھی صحیح نہیں کیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں آواز ہوئی، دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہنے لگے عثمان۔ کہ رکو ابھی تھوڑی دیر، جلدی سے لنگی صحیح کری، ٹانگوں کو صحیح کرا، اوپر بیٹھ گئے، کرتا صحیح کرا، کہا آ جاؤ اندر، بٹھایا، بات چیت کی۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ بولی میرے ابا آئے تب تو سیدھے نہیں بیٹھے، سمجھ میں آئی بات؟ اور عمر آئے تب بھی سیدھے نہیں بیٹھے، اور عثمان آئے تو اپنے کپڑوں کو صحیح کیا اور تم سیدھے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں اس سے میں کیوں حیا نہ کروں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ اللہ آقا نے فرمایا کہ مجھ سے فرشتہ یہ کہہ رہا ہے میرے کان میں کہ مجھے اس آدمی سے شرم آتی ہے کہ اس کی قوم اس کو ہلاک کر دے گی، اس کو شہید کر دے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا سخی آدمی، اتنا بڑا سخی آدمی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے چندے کا اعلان کیا، 600 اونٹ میں سامان کے اور 50 گھوڑے اور 1000 سونے کے سکے اور 10,000 چاندی کے سکے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر کے پہنچ گئے۔ لیجیے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ عثمان، یہ مدینہ منورہ میں پانی نہیں ہے، ایک کنواں ہے مدینے کے اندر، اور وہ کنواں بھی یہودی کے پاس ہے اور وہ پانی بہت مہنگا بیچتا ہے، تم ایسا کرو کہ کسی طرح اس سے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہا بھائی کنواں بیچ رہا؟ بولے میں کیوں بیچوں بھائی میری کمائی ہو رہی ہے، میں کیوں بیچوں؟ وہ بہرحال وہ ٹانڈے کی زبان میں اس کو کسی طرح پھانس اوس کے آدھا خرید لیا، 35,000 درہم میں آدھا خرید لیا۔ یہودی کو پٹا لیا، مطلب اس کو وہ گھوڑے والے کرتے ہیں نا، وہ ایسے کپڑے کے نیچے ڈال کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ پھانسی لیا اس کو 35,000 درہم میں۔ اور پھر یہ طے حضرت عثمان نے اعلان کیا، ایک دن میرا ایک دن تیرا، جس دن تیرا ہوگا تو اپنے پانی کو بیچنا، اور جس دن میرا ہوگا اس دن مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے پانی فری۔ چنانچہ حضرت عثمان کا جس دن ہوتا تھا سارا مدینہ منورہ فری پانی لے کر کے رکھ لیتا تھا۔ اب دوسرا دن جب آتا تھا یہودی کا تو خالی بیٹھا، کاروبار ہی ختم ہو گیا۔ تو اس نے وہ آیا حضرت عثمان کے پاس، کہنے لگا عثمان تم نے میرا کاروبار ختم کر دیا بھائی، ایسا کرو یہ آدھا بھی تم ہی خرید لو۔ حضرت عثمان نے پورا خرید کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ میرے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے،
میں جب بات آ گئی تو میں سنا دیتا ہوں. یہ جو حضرت عائشہ کا مکان ہے، حضرت فاطمہ کے کمرے جو میں نے نقشہ بنا کر کے کل پرسوں آپ کو دکھایا تھا، معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کی زمین ہے. اگر آپ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 21 سے داخل ہو تو آپ کو کتنے گیٹ ملیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر تک جاتے کے لیے آپ کو 2 گیٹ بیچ میں ملیں گے. آپ پہلے گیٹ نمبر 21 سے داخل ہوگے اور سیدھے چلتے رہو. بیچ مسجد میں 3 گیٹ آئیں گے. اس کا نام باب عمر ہے، اس کا نام باب عثمان ہے، اور بیچ میں ایک بڑا گیٹ ہے جس کو باب مجیدی کہا جاتا ہے. یہ والا گیٹ اس زمانے کا ہے جب حضرت عمر نے مسجد کی تعمیر کرائی، اور یہ اس زمانے کا گیٹ ہے جب حضرت عثمان نے تعمیر کرائی، اور یہ گیٹ اس وقت کا ہے جب سلطان عبد الحمید نے اس کی تعمیر کرائی، عبد المجید نے. اور یہ جو باغ کی مسجد ہے یہ سعودی حکومت نے بڑھائی ہے. یہ سعودی حکومت کی مسجد کے پاس جو مسجد آباد ہے، یہاں کبھی ابو طلحہ انصاری کا باغ ہوا کرتا تھا، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کو اریحہ کہا جاتا تھا. اس کا پانی اتنا ٹھنڈا اور میٹھا تھا کہ اللہ کے رسول کو اس کا پانی بڑا پسند تھا. جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو. فقیر آتا نا مانگنے کے لیے تو آپ لوگ جب پیسے نکالتے ہو تو پھٹا ہوا نوٹ دے کر نکال کر کے دیتے ہو کہ چلو فقیر کو چل جائے گا. ایسا خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مومن نہیں. ارے جو کرارا نوٹ ہے وہ فقیر کو دینا چاہیے. حضرت ابو طلحہ انصاری نے جب سنا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ محبوب چیز کو صدقہ کرنا چاہیے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میری جتنی زمین جائیداد ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے تو یہ میرے باغ میں جو کنواں ہے اریحہ، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور وقف کرتا ہوں. آج میں بتاؤں وہ آپ کو کنواں کہاں ہے؟ اس باب مجیدی کے سامنے جو ٹاٹ بچھا ہوا ہے، جو چٹائی بچھی ہوئی ہے، میں نے اس چٹائی کو اٹھا کر کے دیکھا ہے. آپ جائیں تو اس چٹائی کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے نیچے ایک اسٹیل کی بڑی پلیٹ لگی ہوئی ہے. وہ پلیٹ اسی کنویں کے اوپر لگی ہوئی ہے جو حضرت ابو طلحہ انصاری کا کنواں تھا. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہرحال تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں ملت کے لیے آزاد کر دیا. حضرت عثمان غنی کا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے جب فتنے شروع ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی کے زمانے تک دنیا میں کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا. حضرت عثمان غنی کے زمانے کے بعد دنیا میں فتنے شروع ہوئے اور فرقے شروع ہوئے. ایک روایت ہے عجیب و غریب، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے. دیکھو پہلے ہمارے ہاں جو انگوٹھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی انگوٹھی ایسی نہیں تھی. اس انگوٹھی میں مہر ہوا کرتی تھی. جب اللہ کے رسول یا ابو بکر عمر کوئی فرمان لکھا کرتے تھے تو لکھنے کے بعد میں اس انگوٹھی کی مہر لگا دیتے تھے. تو اللہ کے رسول کے پاس میں وہ انگوٹھی تھی، اس کے بعد میں وہ انگوٹھی ابو بکر کے پاس میں رہی، وہ انگوٹھی اس کے بعد میں عمر کے پاس رہی، اس کے بعد میں وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے پاس تھی. مدینہ منورہ سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ایک کنواں ہے بیر عریس. حضرت عثمان غنی اس کی من پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی انگوٹھی کو یوں ہلا رہے تھے. روایات میں آتا ہے وہ ہلک نکلی اور نکلنے کے بعد میں کنویں میں گر گئی. حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کے پورے پانی کو صاف کرایا، مزدوروں کو اندر اتارا اور اس انگوٹھی کو تلاش کیا، لیکن وہ انگوٹھی نہیں مل سکی. مورخین کا ایک طبقہ کہتا ہے اس کے بعد میں اس ملت کے اوپر پریشانیاں آنا شروع ہو گئی. اس ملت کے اوپر پریشانیاں آنا شروع ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا ہے. اور جس دن مدینہ منورہ میں جنگ بدر ہوئی ہے، جس دن مسلمان جنگ بدر جیتے ہیں، اسی دن حضرت رقیہ کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول جب جنگ سے واپس آئے تو ان کو معلوم ہوا بیٹی کا انتقال ہو گیا اور دفن ہو گیا. تو اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی قبر پر گئے تو حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. آپ نے کپڑا لے کر کے حضرت فاطمہ کے آنسوؤں کو پوچھا. اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حضرت رقیہ کے بعد میں اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. اس لیے ایک نبی کی 2 بیٹیوں سے عثمان نے نکاح کیا، اس لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا. اور پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس نے ایک نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا. دوسری خصوصیت حضرت عثمان غنی کی یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی طرف بھی اور مدینے کی طرف بھی۔ اب دیکھو میں تمہیں ایک عجیب بات سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے کئی کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مسجد نبوی میں جمعے میں 1 اذان ہوتی تھی، 1 اذان۔ اب مدینہ بہت بڑا ہو گیا، اذان دی مؤذن صاحب نے اور جمعے کی نماز شروع ہو گئی تو کوئی آدمی 5 منٹ کے بعد آ رہا، کوئی 10 منٹ کے بعد میں آ رہا، کسی کی 1 رکعت چھوٹی، کسی کی 2 رکعت چھوٹی۔ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان اذان 1 ہوتی ہے اور لوگوں کو وقت کا پتہ نہیں چلتا، تو حضرت عثمان نے صحابہ کے مشورے سے یہ طے کیا۔ مسجد نبوی کے قریب ایک بازار لگا کرتا تھا جس کو بازار سوق زہرہ کہا جاتا تھا، اور وہاں پر ایک بڑا مینارہ تھا۔ حضرت عثمان غنی نے فیصلہ کیا کہ آدھا گھنٹہ پہلے مؤذن صاحب کھڑے ہو کر کے یہاں اذان دیں گے اور پھر دوسری اذان امام کے سامنے دیں گے۔ آج جو ہماری مسجد میں 2 اذانیں جمعے کے دن ہوتی ہیں، یہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے، یہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کو ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے زاہدین میں سے، دیکھو توجہ سے سننا، میں تمہیں عجیب بات بتاؤں گا۔ ہم مولویوں کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہ، پیسے نہیں کمانا ہے، پیسے کو مت چھوؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت پر۔ دیکھو میں صحابہ کے حالات سے تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد مزاج کے آدمی تھے۔ ان کا اپنا مذہب اور مسلک یہ تھا کہ آدمی کو اپنے پاس پیسے جمع کر کے رکھنا حرام ہے۔ جو بھی پیسے رات میں صدقہ کر دو، تو نے دکان پر جتنا کمایا ہے گھر 1 روپیہ لے کر کے مت جا، سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ کل کی ذمہ داری اللہ کی ہے تو اپنے پاس کیوں رکھتا ہے؟ اگر تو اپنے پاس پیسہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں۔ تو انہوں نے ایک موٹا سا سوٹا بنوا لیا تھا، ڈنڈا، اور اس ڈنڈے کو لے کر کے مدینے کے بازار میں گھوما کرتے تھے، جس کے پاس میں پیسے مل گئے اسے خوب مارا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا بھئی یہ تو بڑے ابو ذر غفاری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، السابقون الاولون میں بدری اور احدی صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ یہ ابو ذر تو بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور حضرت امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے، ان کے نام ایک خط لکھا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں ابو ذر غفاری کو بھیج رہا ہوں، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی عزت کرنا۔ چنانچہ وہ خط لے کر کے حضرت ابو ذر غفاری چلے گئے ملک شام۔ اب ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کے پاس وہ رہنے لگے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ بیٹھے تھے، کعب احبار بیٹھے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں دن بیٹھے تھے۔ اتفاق کی بات کہ اس سے 2-3 دن پہلے مشہور صحابی عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تھا۔ اب میری بات توجہ سے سنو، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس کا نام عشر مبشرہ ہے۔ عشر مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں جنت میں جانے کی خوشخبری سنائی ہے۔ آج میں آپ کے لیے حیرت انگیز بات بتاتا ہوں، ان 10 صحابہ میں 6 صحابہ کروڑ پتی اور ارب پتی تھے۔ ان 6 صحابہ میں، 10 صحابہ میں سے 6 صحابی کروڑ پتی اور ارب پتی تھے، اتنے مالدار تھے کہ اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ عبد الرحمن بن عوف اتنا مالدار آدمی کہ ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آ گیا، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے بھاگے، زلزلہ آ گیا۔ مدینے سے باہر جا کر کے دیکھا تو کوئی زلزلہ نہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ زلزلہ نہیں آیا، عبد الرحمن بن عوف کے تجارت کے اونٹ آگے 900 اونٹوں کا قافلہ آیا، ان کے پیروں کی دھمک سے زلزلہ آ گیا۔ یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مال تجارت جن اونٹوں پر بیٹھ رکھ کر کے آیا اس کی تعداد 900 تھی۔ اگر 900 اونٹ کسی شہر میں یوں کرنے لگے تو زلزلہ آئے گا نہیں آئے گا؟ جس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا ہے، 16 ٹن میں نے حساب لگایا، خود پرانی کتابوں سے حساب لگانے کے بعد میں اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت عثمان نے جو اپنی وراثت میں سونا چھوڑا ہے اس کا وزن 16 ٹن ہے۔ 1 ٹن کتنا ہوتا ہے؟ 5 کلو کا؟ ارے بول دو، 10 کوئنٹل کا 16 ٹن سونا حضرت کلہاڑوں سے کاٹ کر کے عبد الرحمن ابن عوف کے اس کو تقسیم کیا گیا۔ اور سننا چاہتے ہو اور سنا دیتا ہوں۔ اللہ حضرت عمر خطاب کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشر مبشرہ میں، معلوم ہے کہ تاریخ میں تذکرہ نہیں ملے گا اس آدمی کا، کوئی روایت نہیں ملے گی۔ تاریخ میں 2 آدمی خاموش گزرے ہیں، ایک خالد ابن ولید، ایک سعید ابن زید۔ انہوں نے کبھی کچھ اپنی زبان سے نہیں بولا۔
اور معلوم ہے کتنا مالدار آدمی تھا؟ کتنا؟ ایک روایت یہ ہے کہ 100 اونٹوں پر ان کا سونا لادا جاتا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ 200 اونٹوں پر سعید ابن زید کا سونا لادا جاتا تھا. اور تیسری روایت یہ ہے کہ 300 اونٹوں پر سعید ابن زید کا سونا لادا جاتا تھا. اور اب مجھ سے سوال کرو کہ ایک اونٹ پر کتنا سامان آتا ہے، تو میں جواب دوں گا. میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو اونٹوں کو پالتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ درمیانی قسم کا اونٹ، جو درمیانی قسم کا ہوتا ہے، نہ چھوٹا اور نہ بڑا، وہ 5 بورے اٹھا لیتا ہے، اور 5 بوروں کا وزن 6 من ہوتا ہے. کتنا؟ 6 من ہوتا ہے. اور 1 من کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 کلو کا. حساب لگا کے دیکھ لو، ٹانڈے کے سارا سونا ملاؤ گے تب بھی یہ کٹی چیما آ جائے گا. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار. حضرت زبیر ابن العوام جو اشرف مبشرہ میں سے، ان کا جب انتقال ہوا تو معلوم ہے کتنے درہم چھوڑے؟ زیادہ نہیں، 6 کروڑ درہم چھوڑے. 6 کروڑ درہم. تو حضرت خالد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے. 16 ٹن سونا انہوں نے مرنے کے وقت چھوڑا، کلہاڑوں سے کاٹ کر کے تقسیم کیا گیا. یہ مسئلہ پوچھ لیا امیر معاویہ نے حضرت کعب احبار سے. کعب احبار یہ بات بتاؤ کہ 16 ٹن سونا عبد الرحمن ابن عوف نے چھوڑا، جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ کعب احبار نے کہا اے امیر معاویہ، اگر وہ اپنی زکات دیتے تھے تو جنت میں جائیں گے، زکات نہیں دیتے تو جہنم میں جائیں گے. وہ جو بیٹھے تھے حضرت ابوذر، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور کعب احبار کے سر پہ مار دیا. وہ یہ چاہتے تھے کہ فتویٰ یہ دو کہ یہ 16 ٹن سونا تو چھوڑو، 16 گرام سونا بھی تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالات دیکھے، حضرت امیر معاویہ نے تو ایک خط لکھا حضرت عثمان غنی کے نام مدینہ منورہ. اے عثمان، یہ صحابی رسول ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ان کو سنبھال نہیں سکتا، میں تمہارے پاس مدینے واپس بھیج رہا ہوں. چنانچہ مدینے واپس آگے 2-4 دن رہے، پھر اس دکان والے کو توڑ دیا، اس میل والے کو توڑ دیا، اس پلاٹ والے کو توڑ دیا. تو حضرت عثمان غنی نے حضرت کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں فرمایا اے ابوذر، اب تم انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں رہے، تم چلے جاؤ. مدینے کے قریب جنگل ہے، اس میں جحفہ، وہاں چلے جاؤ. چنانچہ حضرت ابوذر اپنی بیوی کو لے کر کے وہاں سے چلے گئے. اور جانے کے بعد میں ایک دن ان کی موت کا وقت قریب آیا. غسل کیا، کپڑے پہنے، اور اپنی بیوی کو بلا کر کے کہا کہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس راستے سے ایک قافلہ آئے گا، اس میں اصحاب رسول ہوں گے، ان کو روکنا اور کہنا صحابی رسول ابوذر کا انتقال ہوا ہے، ان سے کہنا کہ مجھے میری نماز جنازہ پڑھائیں. چنانچہ ابوذر کا انتقال ہوا. ان کی بیوی چوراہے پہ جا کر کے کھڑی ہو گئی. ایک قافلہ جو حج کرنے کے لیے جاتا گزرا، وہ عورت چیخی سنو سنو، صحابی رسول ابوذر غفاری کا انتقال ہو گیا. قافلہ رکا، اس میں مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود تھے، وہ آئے اور آنے کے بعد میں کفن کھولا، حضرت ابوذر غفاری کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ ابوذر، رسول اللہ کی بات سچی ہو گئی، رسول اللہ کی بات سچی ہو گئی. کیا بات سچی ہو گئی؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ابوذر سے کہا تھا ابوذر تو تنہا رہے گا اور تو تنہا مرے گا. اے ابوذر تو تنہا رہے گا اور تو تنہا مرے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رونے لگے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے. اب دیکھیے وقت بہت کم ہے، اب میں تمہیں حضرت عثمان غنی کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے. دیکھو، یہ اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت کو بیان کروں نا، مجھے 5 گھنٹے چاہیے، اس لیے کہ وہ جو پلان بنا تھا حضرت کے شہید کرنے کا، وہ 3 سال کے اندر بنا تھا، کوئی 3 گھنٹے میں نہیں. عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا، اس نے ایک پلاننگ بنائی. اس نے پلاننگ اس زمانے میں 5 مرکز تھے جو اسلام کے سب سے فوجی چھاؤنی مانے جاتے تھے: مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور شام. اس نے یہ کرا کہ ان 5 فوجی چھاؤنیوں میں اپنے آدمیوں کو داخل کر دیا. اب یہ آدمی کیا کرتے تھے؟ مکہ والے لوگ مدینے والے کو خط لکھتے تھے کہ جو تمہارا یہاں گورنر ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے. مصر والے لوگ کوفہ والوں کے نام خط لکھتے تھے کہ یہاں کا گورنر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے. کوفہ والے مصر والوں کو خط لکھتے تھے کہ یہاں کا گورنر. تو پوری اسلامی سلطنت کے اندر یہ پیغام گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گورنر متعین کیے ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی سے یہ مطالبہ تھا کہ تم ان گورنروں کو معزول کر دو. حضرت عثمان غنی نے کئی مرتبہ تحقیق کی لیکن کوئی بات سچی نہیں پائی. تو حضرت عثمان غنی نے کسی کو معزول بھی نہیں کیا.
اس نے عبداللہ ابن سبا نے ایک بدتمیزی یہ کی کہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ ان کے نام سے فرضی خط لوگوں کو لکھے کہ عثمان کو اپنے پد سے ہٹا دو، ان کو خلافت سے معزول کر دو۔ چنانچہ حج کا زمانہ آ گیا اور مصر سے یہ لوگ نکلے 5000 کا لشکر لے کر، لوگوں سے یہ کہہ کے نکلے کہ ہم مدینہ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ مدینے آئے اور آنے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ ایک نہیں 40 دن حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیرا ہے، اور یہی مطالبہ تھا کہ عثمان تم اپنی خلافت سے استعفیٰ دے دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں خلافت سے استعفیٰ نہیں دوں گا، تم مجھے مار دو۔ حضرت علی کو معلوم ہوا تو ہتھیار لگا کر کے آگے، حضرت ابو ہریرہ کو معلوم ہوا، حضرت ہتھیار لگا کر کے آگے، حضرت بلال ہتھیار لگا کر کے آگے کہ دیکھیں کہ حضرت عثمان پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ حضرت عثمان نے سب کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، اللہ کے واسطے میرے نام پر قتل و قتال مت کرو۔ حضرت علی سے کہا تم چلے جاؤ، یہاں سے کوئی ضرورت نہیں۔ ابو ہریرہ سے کہا تم چلے جاؤ، بلال سے کہا تم چلے جاؤ، کسی کو اپنے پاس رکنے نہیں دیا، بلکہ اگر کہا جائے تو حضرت عثمان کے اپنے 700 خود کے غلام تھے، ان کو بھی منع کر دیا۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ ہمیں رکنے ہی نہیں دے رہے تو حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو، زبیر نے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے دروازے پر اور چھت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اب یہاں دو سوال تمہیں سمجھنے ہیں۔ ایک سوال تو یہ سمجھنا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایک بات تو یہ سمجھنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے استعفیٰ کیوں نہیں دیا، اور دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جب لوگ مدد کرنے کے لیے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نے اس مدد کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اصل میں ان دونوں باتوں کے پیچھے دو حدیث ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے سامنے سے گزرا، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ جو آدمی گیا ہے نا یہ شہید ہوگا، آپ نے فرمایا یہ جو آدمی گیا ہے نا شہید ہوگا۔ صحابی رسول کہتے میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں جلدی سے بھاگا ہوا گیا، میں نے ہاتھ پکڑ کر کے رومال کھینچ کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا عثمان شہید ہوگا تو عثمان کو معلوم ہے میں شہید ہوں گا، اور جب مجھے شہید ہی ہونا تو میرے نام پر مسلمانوں پہ بھی جھگڑا کیوں ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے استعفیٰ اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائیں گے، ایک کرتا پہنائیں گے، لوگ تجھ سے کرتا اتروانے کی زبردستی کریں گے لیکن تو کبھی اس قمیض اور کرتے کو مت اتارنا، اور وہ کرتا اور قمیض کیا تھی؟ خلافت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے استعفیٰ نہیں دیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، اور لوگوں کو اپنی مدد کرنے سے اس لیے منع کر دیا کہ انہیں پتا تھا میں شہید ہوں گا۔ پانی بند کر دیا مولانا صاحب، پڑوس کا ایک آدمی چپکے سے پانی دیا کرتا تھا۔ اب دیکھو حضرت عثمان غنی کے گھر میں یہ لوگ جب گھسے، حضرت امیر معاویہ کو یہ بات معلوم ہو گئی، انہوں نے 10,000 کا لشکر حملہ کرنے کے لیے ملک شام سے روانہ کر دیا۔ یہ لوگ جو حضرت عثمان غنی کا گھر گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت امیر معاویہ کا لشکر مدینہ آ گیا تو ہم سب مارے جائیں گے اور عثمان بچ جائے گا۔ انہوں نے سوچا آج ہی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھو اس حملے کی وجہ کیا؟ حضرت عثمان کے مکان کو سمجھو۔ ہمارے ٹانڈے میں مکان کیسے بنائے جاتے ہیں؟ پرانے جو مکان تھے 10 سال پہلے، ہمارے ٹانڈے میں مکان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دروازہ لگاتے ہیں، ہم دروازے میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہم صحن میں جاتے ہیں، اور صحن سے گزرنے کے بعد میں ہم اپنے گھر کے کمرے میں جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، دروازہ ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے، پھر ہمارے کمرے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، دیکھو یہ بات میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہے، لیکن میرے مطالعے کا یہ حاصل یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں مکان الٹے بنائے جاتے تھے۔ دروازہ ہوتا تھا اور وہ دروازہ کمرے میں ہوتا تھا، اور کمرے سے نکل کر کے صحن ہوتا تھا، اور صحن میں لوگ جاتے تھے۔ اور اس کی دلیل میرے پاس قرآن کریم میں کیا ہے؟ یہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها۔ وہ عرب کے اندر جتنے لوگ زمانے جاہلیت میں حج کرتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم نے حج کا احرام باندھ لیا تو جب تک حج نہ کر لیں ہمارے اور